میرے شوہر کا نام امجد ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے۔ اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں، جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے۔ میرا نام صفیہ ہے۔ بیٹے کی چاہ مجھے شروع سے ہی تھی۔ جب میری بڑی بیٹی بینش کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، کاش میرا پہلا بیٹا ہو جاتا اور پھر بیٹی۔ خیر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہوگی، پھر اپنی بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں لمبی ہوگی، ہر نماز میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ردا کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹے کی تو چاہ تھی تو مانگنے پر ایک جھولی بھر دیتا، پھر میری جھولی کیوں خالی ہے؟ خیر اولاد تھی، قبول کر لیا۔ مگر تیسری بیٹی معروف کی پیدائش پر میں حیران ہوئی، کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور 3 بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کی اچھی سے پرورش کرو، اللہ سے دعا مانگو ان کا نصیب اچھا کرے، بیٹے کی خواہش ختم کر دو اور دعا کرو اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہ ہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعہ ہمارا نصیب میں بیٹا نہیں، اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی، اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہوگی تو تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش مشکل سے ہوتی ہے۔ پھر تو میری 3 بیٹیوں کا سوال تھا۔ میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی کہ بچوں کی شادی کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ہوگا؟ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ تو کچھ میں پس اندوز بھی کر لیتی یا کبھی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے، اوپر سے بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ میری دونوں بڑی بیٹیاں اسکول میں، گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی، وہ اپنے پاپا سے ضد کر رہی تھی پارک جانا ہے، مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر کچھ دور دور تھے، دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی، مگر فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی بڑے دوسرے پارک میں جائیں گے۔ خیر ہم ایک نئے پارک میں آگے، وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئی، وہ جھولے جھولنے لگی، ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے۔ پارک تو بے حد اچھا تھا مگر لوگوں کی رونق نہیں ہے، خالی پڑا ہے، چوکٹ جھولیوں والی سائڈ پر تو کوئی ہی نہیں ہے۔ میرے شوہر بولے ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے پر چاہیں جھول رہی ہیں، وہ تینوں خوش ہیں تو ہم بھی خوش۔ ہم دونوں مسکرانے لگے، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر نظر بھی ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلی کی طرح گھوم رہی تھی، ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، مما پاپا، اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب گئے تھے، وہ سلائڈ ٹنل تھی، اس ہول میں ایک باسکٹ رکھی تھی جس سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی، اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا اتنا پیارا بچہ، خوبصورت، وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کے لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا، وہ میری گود میں آ کر بالکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر کر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا، مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ لیا تھا، مگر کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے چھوڑ کر گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی، پھر پولیس نے کہا اسے ایدی ہوم میں دے دیتی ہیں۔
میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا دل نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا، اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، تو پھر یہ میرا ہوا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی کا اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ، مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی نے ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اسی باسکٹ میں ہی آتی تھی جس باسکٹ سے ہم نے اسے بچے کو لیا تھا۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی، وہ آرام سے سوتا رہتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے، تیسرا مہینہ ہونے کو آیا۔ ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تو وہ بہت غصے میں بولا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو لے بھی آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچہ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے، مگر مکان 10,000 کرائے پر تھا، اوپر سے 3 ماہ کا کرایہ کا مطلب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ 30,000 روپے کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرے اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچی کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پیسے میں نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں۔ اس وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس گئی، باسکٹ سے علی کو نکال کر گود میں اٹھا لیا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی، باسکٹ میں ہزار کے نوٹوں کی گٹھی رکھی نظر آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر انہیں دکھائی۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج ہزار کے نوٹوں کی گٹھی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی، وہ پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم تو کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے تو سوچ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب ہیں، ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو کر میرے ہاتھ تھک جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے ملتے رہے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بڑا ہو گیا تھا،
टोकरी में नहीं सो सकता था, मगर जब तक बास्केट इसके बराबर ना हो और इस पर अली का हाथ ना हो, अली को नींद नहीं आती थी। तीनों बहनों की आंखों का तारा और मेरी जान था अली, वो भी बहनों का दीवाना था। वक्त हंसी खुशी कट रहा था कि अचानक मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरा शौहर मौके पर ही हलाक हो गए और वो मुझे अपने 4 बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरी ज़बान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इस वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर ना थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे, जिनकी हमने कभी शक्ल भी ना देखी थी, और अब वो हक से हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफज़दा थे। अली 4 साल का और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 बरस की थी। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी, इनके आंसू भी साफ़ नहीं कर सकती थी। हाँ, आंसू बहा सकती थी अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अब हक से हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और वो मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे बदल नहीं सकती थी, स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अली मेरा बेटा जिसमें मेरी जान थी, इससे मैं ये सब कुछ कह देना चाहती थी, मगर ज़बान नहीं थी। सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल अयां कर देते थे। एक दिन अली मुझसे लिपट कर सो रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिसे अली की आंख खुल गई, वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंखों के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी जो अली से सब कुछ कह देना चाह रही थी, मगर ज़बान कट जाने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी, इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोई। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू इससे ज़्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत, तो मैं सब संभाल लूँगा, बस पापा के 40वें का इंतज़ार है, वो हो जाए फिर चाहे तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूँगा। मेरी बहनों की ज़िम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान मत। तो मैं हैरान थी और इतने साफ लहजे में अली को बात करता देख रही थी। वो 4 साल का था अभी और वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत, तो बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन्न हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे पहचान नहीं सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए थे, तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मगर वो माँ थी, रोज़ मुझसे मिलने इस बास्केट में आती थी। जब जब हमारे घर में परेशानी होती, मेरी माँ ने इसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, लेकिन हकीकत में मैं 20 साल का हो गया हूँ, मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफ़ी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और इसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ तुम्हारे साथ मेरा ताकत बन गया, इंशाअल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर दम लूँगा। मुझे अपने अली की बातें सुनकर वो एक जिन्न है, बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्र अदा करना चाहती थी इस जिन माँ का जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। इस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप धार लिया और बोला, मम्मा अब मैं इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए इनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। और फिर वाकई अली ने तमाम नाम नहाद रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी और मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बेनिश ने पूछा, मम्मा ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी। ज़बान तो थी नहीं, इसलिए बोल नहीं सकती थी।
پھر میری چھوٹی بیٹی بولی مگر جو بھی ہے جس کا بھی رشتہ دار ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا بھائی علی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میرے تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی، میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا یا نہیں، مگر علی نے میرے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنے بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں اور ایک حسین سے حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی۔ علی میرے پاس آیا، ماما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے علی کو ایک کاغذ پر لکھ دیا، علی بیٹا تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا نہیں ماما اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی، آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی۔ ہاں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنے بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دو، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر علی ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش ہے، عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔